یہاں سے ایک اور آگے علاقہ تھا ہمارے ہاں، اس کا ذکر مسلکی طور پر بہت ہوتا ہے، فدق کا علاقہ تھا، فدق کا۔ فدق عام طور پہ لوگ کہتے ہیں باغ فدق، فدق باغ تھا، وہ صرف باغ نہیں تھا، ایک پورا علاقہ تھا جس کو فدق کہتے تھے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام خیبر والوں کے ساتھ جنگ کی حالت میں تھے تو آپ نے فدق والوں کو پیغام پہنچایا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ صلح کر لو، ہتھیار ڈال دو، جنگ پر آمادہ نہ ہو۔ اس وقت تک وہ اپنی ایک تکبر میں تھے اور رعونت میں تھے کہ ہم دیکھیں گے میدان میں آپ کو، لیکن جب خیبر فتح ہو گیا اور یہودیوں کے بڑے بڑے سورما ڈھیر ہو گئے تو ان کے دل میں روب پڑ گیا اور انہوں نے بندے بھیجے اور کہا جی ہم آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کیجیے گا۔ اب وہ جو علاقہ تھا فدق کا، رب کائنات نے اسے مال فے قرار دے کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جس میں مسلمان مجاہدین دشمن سے لڑتے ہیں اور لڑ کر اپنے گھوڑے دوڑا کر سفر کر کے اپنے آپ کو تھریٹ میں، خطرے میں ڈال کے جنگ کر کے دشمن سے جیتتے ہیں۔ اس میں جو مال و دولت حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اس میں 5واں حصہ اللہ رسول کے لیے ہوتا ہے، باقی سارا کا سارا مال مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن جو مال فے ہوتا ہے، چونکہ اس میں مجاہدین گئے ہی نہیں، اس علاقے میں جنگ ہوئی نہیں، صرف دشمن مسلمانوں کے روم میں آ کر اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے تو وہ مال تقسیم نہیں کیا جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو کیسے تقسیم کرتے تھے اللہ نے بتا دیا کہ آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، مدینہ شہر کے فقراء، مساکین، یتامہ، وہ لوگ جو کمزور ہیں سوسائٹی کے، آپ بینگ ہیڈ آف اسٹیٹ ان پہ خرچ کریں گے۔ بینگ ہیڈ آف اسٹیٹ، سربراہ ریاست کے طور پر آپ اس کا استعمال کریں گے۔ اللہ پاک نے یہ تعلیم بھی قرآن میں خود عطا فرما دی، سورہ الحشر کی آیت نمبر 6-7 کے اندر یہ بات ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، ہوا یہ کہ غلط فہمی یہ ہو گئی کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال مبارک یہ تھا، ان کا موقف یہ تھا کہ یہ چونکہ ہمارے بابا آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے، لہذا یہ ہم میں بٹنا چاہیے، تقسیم ہونا چاہیے۔ ان کا یہ اجتہادی رائے تھی، ان کا یہ موقف تھا۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ بنے تھے اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو علاقہ ہے فدق کا، یہ جو جاگیر ہے، یہ جو علاقہ ہے، یہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بطور رسول اللہ کے اور بطور ریاست کے سربراہ کے عطا فرمایا تھا، اور اس کی مد مقرر کر دی تھی کہ یہ حضور کے خاندان کے لیے اور اس کے علاوہ مدینہ کے فقراء، یتامہ، مساکین کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ تھا، رائے یہ تھی کہ اس کی ملکیت اسٹیٹ کے پاس رہنی چاہیے، اس کی جو ملکیت ہے وہ ریاست کے پاس رہنی چاہیے، اسٹیٹ کے پاس رہنی چاہیے، اور اس کا استعمال وہی ہونا چاہیے جو حضور کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، حضور کے خاندان کے لیے اور مدینے کے فقراء، مساکین، یتامہ کے لیے۔ یہ ایک رائے کے اندر تھوڑا سا اختلاف آیا، دونوں فریق کا اپنا اپنا موقف تھا، اور جب معاملہ پیش کیا گیا خلیفہ اول کے سامنے تو آپ نے خود اور صحابہ کرام کی گواہی دلوائی کہ ہم نے حضور سے سنا تھا کہ ہم جو انبیاء کا گروہ ہوتے ہیں، ہم اپنے پیچھے مال و دولت کو وراثت میں نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت علم ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا سرکار نے اپنے مال میں سے وراثت جاری کرنے کا جو معاملہ تھا اسے ختم کر دیا تھا۔ بعد ازاں پھر جب دھڑے بن گئے، فرقے بن گئے، تو باتوں کو بہت زیادہ پھیلا لیا گیا اور افسانے اور کئی کہانیاں بنائی گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ میں نے آپ کو جو اصل بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔